رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا آج ہمارا رویہ علماء کے ساتھ کس انداز کا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ان علماء اور دینی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کی فضیلت کو ایک حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اس دنیا کے اندر، اس دنیا کو زیب و زینت بنانے والی، اس دنیا کو خوبصورت بنانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں ملعون ہیں، سوائے چار چیزوں کے، الا ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر، وما والاہ، اور وہ عمل جو اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے، او عالما، عالم، او متعلما، اور دینی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم۔ یہ ان کی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو علماء کو حقیر سمجھتے ہیں اور ان کی طرف رجوع کرنا اپنی توہین تصور کرتے ہیں، جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، وہ شخص میری امت میں سے نہیں، مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں، جو ہمارے بڑے بزرگوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹے بچوں پر ترس نہ کھائے، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور ہمارے عالم کے حق کو نہ پہچانے۔ آج کتنوں نے عالم کے حق کو جانا ہے؟ میرے معزز اور محترم بھائیوں، ان علماء اکرام کی قدر کرو۔ حقیقت میں اگر ان کے حق کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو، تو جاؤ دینی اداروں کے اندر جا کر کے دیکھو کس انداز سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیسا ان کا رہن سہن ہے، کس انداز کا دینی اداروں کے اندر ان کا کھانا پینا ہے۔ یاد رکھیے، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، کیا کبھی ہم نے یہ تصور کیا ہے علماء اکرام کی گستاخیاں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا انجام کیا ہوگا؟ عمران بن موسیٰ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ابو العروق کے پاس گیا، یہ وہ شخص تھا جس نے عالم دین امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے مارے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کوڑے مارنے کی سزا اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو سے دی تھی، 45 دن تک کتے کی طرح بھونکتے بھونکتے اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جس شخص نے بھی علماء اکرام کے ساتھ حقارت آمیز رویہ اپنایا، وہ ذلیل و خوار ہو کر کے رہ گیا۔ یہ علماء انبیاء اکرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے، انبیاء نے اس دنیا سے جاتے جاتے دینار و درہم نہیں، مال و دولت نہیں، بلکہ دینی علم کو چھوڑا ہے، اور یہی وہ علماء ہیں، یہی وہ طالب علم ہیں جنہوں نے اس دینی علم کو حاصل کر کے اس دنیا کے اندر اس دین کو پھیلانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ قدر کرو ان علماء اکرام کی، یہ اس روئے زمین کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ان کی قربانیوں، ان کی محنت اور مشقتوں کی وجہ سے آج دنیا زینت دار محسوس ہوتی ہے۔ قدر کرو ان علماء اکرام کی، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، اپنے آپ کو ان کی گستاخیاں کرنے سے بچاؤ۔ میرے معزز و محترم بھائیوں، کس قدر ان شخصیتوں کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کتنی ایسے فضیلتیں آپ کو ملیں گی۔ اور یاد رکھیے، یہ علماء اکرام، یہ ہماری دکھتی ہوئی رگیں ہیں جو علماء اکرام کے ساتھ گستاخیاں کرنے کی وجہ سے
مجبوراً آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آمدہ کرتی ہیں۔ آج ہم نے کس انداز سے اپنے علماء کی توہینیں کی ہیں، کتنا ہم نے ان کا مقام اور مرتبہ پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے اندر آج علماء اکرام کو کس انداز سے، کیسی نظروں سے انہیں دیکھا جا رہا ہے، کس انداز کا ان کے ساتھ رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ میرے معزز و محترم بھائیوں، یاد رکھیے ان کی وفات کے ساتھ اس دنیا کی زیب و زینت بھی رخصت ہو جائے گی۔ اس دنیا کے اندر جہالت کا اندھیرا پھیل جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کن کے ذریعے حاصل کروائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کا نکاح کن کے ذریعے پڑھوائیں گے؟ ہم اپنے اہل خانہ کا جنازہ کن کے ذریعے پڑھوائیں گے؟ ہم اپنے دینی پیچیدہ مسئلوں کو کن کے ذریعے حل کروائیں گے؟ یاد رکھیے علماء اکرام کی توہین کرنے سے بچیے، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ کتنی ان کی زیادہ قربانیاں رہی ہیں، کس انداز سے انہوں نے اپنے گھر بار کو قربانیوں کی طور پر پیش کر کے اسی دین علم کو حاصل کرنے کے لیے اداروں میں داخلہ لیا ہے۔ میرے معزز و محترم بھائیوں، اتنے سال کی ان کی قربانیوں کو اتنی آسانی سے پانی نہ پھیرو، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کرو، ان کو وہ عزت دو، ان کو وہ مقام دو، ان کو وہ مرتبہ دو، اور ان کی گستاخیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ورنہ یاد رکھیے کہ ان علماء کی گستاخی اللہ رب العالمین کے نزدیک سخت گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے ان کا مختصر سا دینی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا، آپ کی بڑی بڑی ڈگریاں بھی ان کے سامنے فیل ہو جائیں گی۔ یہ اپنی آخرت کو کامیاب اور کامران بنانے کے لیے دینی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں، دنیا کی لالچ ان کے دل میں نہیں، دنیا کے لیے الفت پیار ان کے دل میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا، خوشنودی اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے یہ دینی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کو جاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ Subscribe our YouTube channel and watch our videos.